اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے آنورڈ اب منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعنی اکثر مسلمانوں کا جو عملاً منافق ہو چکے ہیں، جو اللہ پہ ایمان تو لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہے، عملاً کافر ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں قرآن پاک میں، اس پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، عملاً کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت والے دن پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان ہی نہیں لائے، وہ مومن نہیں، ایمان لے بھی آئے ہیں، مومن نہیں ہیں۔ غور کریں کس جاہ و جلال سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو بھی، یعنی اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں، دب کے مسلمانوں کے روب سے، کیونکہ یہ یہودی جو ہیں بیسیکلی یہ بزدل تھے، لڑائی سے کتراتے تھے۔ جب اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف آنے کی دعوت دی، تو یہاں کا جو یہودی سردار تھے، عالم تھے، اور اوس اور خزرج کو یہ بڑی تڑیاں لگایا کرتے تھے کہ آج تو تم ہم سے لڑتے ہو نا، کہ جب ہماری نسل سے، بنی اسرائیل سے نبی جو ہیں وہ ان کا ظہور ہوگا، تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑیں گے، کیونکہ اوس اور خزرج جو ہیں یہ بہت بہادر تھے، جنگجو تھے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ یہودی جو ہے، انہوں نے جب اللہ نے نبوت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو پتہ چل چکا تھا، چونکہ یہ اپنی کتابوں سے جانتے تھے، زبور، انجیل، تورات میں واضح نشانیاں تھیں، اور یہ پڑھتے چلے آئے تھے کہ ایک نبی کا ظہور ہونا ہے آخر الزمان کا، اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے نبی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرمائے گا ہماری نسل میں سے، اس لیے اوس اور خزرج کو یہ تڑیاں لگاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا مرضی ہے، جو وہ چاہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے مبعوث فرمایا، تو یہ جان بوجھ کر انہوں نے حق سے عناد کیا، حسد کیا، اور بغض میں جل بن گئے۔ جانتے تھے کہ یہ نبی وہی ہیں، لیکن انہوں نے سرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور قرآن پاک کو، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی قرآن پاک کو، سرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں، چونکہ یہ بزدل تھے اور اوس اور خزرج کو تڑیاں لگایا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا تو ہم پھر ان کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے اور ہم آپ پہ فتح پا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔
اللہ تعالیٰ تو اپنی مرضی کا مالک ہے نا، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دب کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام لے آئے ہیں، لیکن یہ مومن نہیں ہے، اور یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اصل میں یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ یہ انہوں نے اس طرح کی روش اختیار کی ہے، تو وہ جو آخرت میں ان کو، اگر یہ سچے دل سے ایمان قبول کر لیتے تو آخرت کی جو کامیابیاں ان کا مقدر ہونے والی تھیں، ان سے انہوں نے انحراف کیا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مومنین کے لیے کتنے درجے رکھے ہیں، کتنی جنتیں رکھی ہیں، کتنی انعامات رکھے ہیں۔ اصل میں ان کو ہوش ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، اور انہوں نے آخرت کی جو ان کا مقدر ہونے والی تھی کامیابیاں، ان سے انہوں نے انحراف کر لیا، منہ موڑ لیا ہے۔ اصل میں ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری تھی، فزادہم اللہ، اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ گے تو ٹھیک، ورنہ دوزخ میں جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کے ایمان کی، کسی کے اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، چاہے سارے کے سارے لوگ جو ہیں ایمان نہ لائیں دوزخ میں چلے جائیں، چاہے سارے کے سارے لوگ اچھے کام کریں اور جنت میں چلے جائیں، اللہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ابدالآباد دوزخ میں سڑو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بما کانوا یکذبون، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا ہے، جھوٹ بولتے تھے وہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی پیچھے جو عذاب عظیم کافروں کے لیے، کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ نازل فرمائے ہیں، جن کے ساتھ عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب، دکھ دینے والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ انہوں نے سچائی ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ تکذیب کا مطلب ہے جان بوجھ کر حق کو پہچانتے ہوئے بھی سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا، حق کو جھٹلا دیا، یعنی تکذیب کر دی۔ ان یہودی علماء کو پتہ تھا، سارا پتہ تھا، حق جانتے تھے، پتہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، باپ اپنے بیٹوں کو، اولاد کو پہچانتا ہے، یہ آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں، انہیں پتہ ہے، یہ اندر سے آپ کو پہچان رہے ہیں، لیکن حسد، بغض اور عناد سے یہ جل بن گئے ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے، رسالت کو مانتے، قرآن جو ان پر نازل ہوا تھا اس پر ایمان لاتے، سیدھی سی بات تھی، یعنی جن کا انتظار کر رہے تھے، یہ اصل میں تو یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ تو بنی اسرائیل سے آئے ہیں،
ہمارے بنی اسرائیل سے، بنی اسماعیل سے آئے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں آئے، تو جل بن میں اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان پر اللہ کا غصہ اس لیے ہے کہ یہ تو علم رکھتے تھے، ان کو تو پتہ تھا، یہ مولوی تھے، یہ لوگوں کو علم دیا کرتے تھے، تو انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور محض اس لیے کہ یہ بغض اور حسد اور اناد کی آگ میں جل بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بڑا غصہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کفار کے لیے اتنی آیتیں نہیں ہیں، جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے کفار کے لیے، لیکن منافقین جو ان کا کردار رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس قرآن پاک میں موسٹلی آیات جو ہیں یہ منافقین کے کردار کو اجاگر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر غصہ ہی بہت ہے کہ ایک تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اوپر سے، اور اندر سے یہ کافر ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے رئیس المنافقین، دیکھیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے نا، اور ان کے فالوورز نے، تو یہ نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے، یعنی پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے کہ اگر بیمار بھی ہو جاتے تھے تو 2 بندوں کے سہارے یہ نماز کے لیے آتے تھے۔ اور انہوں نے جتنا گیٹ اپ اختیار کیا ہوا تھا، آج کے بظاہر مسلمان بھی انہوں نے اس طرح کا گیٹ اپ اختیار نہیں کیا کہ ان کو کہیں منافقین ڈکلیئر نہ کر دیں، اور وہ بڑھ چڑھ کر کام کرتے تھے۔ لیکن جب جہاد کی باری آتی تھی تو وہ کتراتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت طلب کرتے تھے کہ دیکھیں ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اور ہماری گھروں میں ضرورت ہے، بچوں کو ہماری ضرورت ہے، ہم بیمار ہیں، کوئی کچھ بہانے بنا کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ اصل میں بہانے گھڑ رہے ہیں، اصل میں ان کے گھر کھلے پڑے نہیں ہیں، یہ جہاد میں جانے سے کتراتے ہیں۔ لیکن جب مال غنیمت کی باری آتی تھی تو وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یعنی ادھر بھی جب مسلمانوں کے ساتھ ان کو فائدے کی بات نظر آتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو دیکھیں نا آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب یہودیوں کے پاس اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان کے ساتھ مل جاتے تھے، کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں یہ آئے گا کہ یہ مذاق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا سخت ناپسند ہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کی اکثریت مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہر چیز ہے، ہم اقرار کر رہے ہیں قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں، ہمارا ایمان ہے برحق ہے، ہم اعتقادی مسلمان ہیں، عملاً ہمارا ایمان جو ہے وہ مومنین جیسا نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد ہم جب کاروباری زندگی میں جاتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دودھ میں پانی ملاتے ہیں، تو کیا اس وقت ہمارا ایمان کدھر ہوتا ہے؟ عملاً ہمارا جو ہے یہ روش مومنین جیسی نہیں ہے، دھوکہ دیتے ہیں، یتیم کا مال کھانے سے ہم کتراتے نہیں ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ رشوت ستانی، چور بازاری، تمام برائیاں جو ہیں اس کو عملاً اڈاپٹ کرتے ہیں، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہ ہم اپنی وشفل تھنکنگز میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے جنت میں جانا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے نا قرآن پاک میں، ہم نے تزکیہ نفس، اپنے دلوں کی تازگی اس وقت ہمیں حاصل ہوگی جب تک ہم اس قرآن کو عملاً اپنے اوپر اپلائی نہ کریں گے، اس وقت تک ہم مسلمان ایمان والے کہلانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں، روزانہ عمل کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں کہ تم کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہے نا؟ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو،
یہ ہمیں خود پہ اپلائی کرنی چاہیے یہ آیات کی. کیا ہم میں یہ امراض نہیں ہے درجہ بدرجہ؟ غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، چغلی نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، یہ کبیرہ گناہ ہے. تو کیا ہم اس سے بچتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات صرف ریڈنگ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہاں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ہاں واقعی یہ صحیح ہے، صحیح ہے. یہ صحیح اس وقت ہوں گی، ہم ہدایت کا راستہ اس وقت تک اپنائیں گے جب تک ہم اس پر عمل نہ کریں گے. اگر ہم نے صرف ریڈنگ کر لی، قرآن ناظرہ پڑھ لیا، ہمیں اس کا اجر تو ملے گا، لیکن بچوں ہم اس لیے اس دنیا میں نہیں آئے. ہمارا مقصد ادھر یہ کرنے کا نہیں ہے کہ ہم بس اس کی ریڈنگ کر لیں اور ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. یہ دین عمل کرنے والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. عمل صالحہ جو ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اگر ہم نے عمل نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ منافقین کے کردار میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان پر زیادہ غصہ ہے، اور یہ کفار سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں. اور یہ منافقین جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ کے نچلے گھڑے میں ہوں گے، نچلی گھاٹی میں ہوں گے. اور ان سے جو تھوڑے بہتر ہیں وہ کفار ہیں کہ انہوں نے دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سامنے آ کے انہوں نے مقابلہ کیا ہے مسلمانوں کا. انہوں نے چھپ کے شجر اسلام کو کاٹنے کی کوشش کی ہے. اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اور عمل جو ہے ان کے وہ نہ رہے جو ایمان والوں کے ہیں. اس لیے ان پر زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ فساد نہ برپا کرو زمین میں، اللہ کی زمین میں فساد نہ برپا کرو، یعنی سچے دل سے توبہ کر لو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہی ہیں، ہمارا مقصد تو اصلاح ہے، بہتری ہے، ہم تو اس لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ اصلاح ہو، بہتری کی صورت نظر آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، کان کھول لو، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وحی کے ذریعے بر وقت فرما دیتے تھے کہ اے نبی یہ فلاں فلاں لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں مختلف خبریں اڑا رہے ہیں. ادھر کی باتیں ادھر جا کے لگاتے تھے اپنے شیاطینوں کے ساتھ، جو ان کے سرداروں کے ساتھ مل جاتے تھے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو وہ تنگ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافق روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات فرمائے ہیں نبی بارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، یہ جو ہمارے تک یہ کتاب پہنچی ہے قرآن پاک، جو بھی اس کو پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے. یعنی ہم آج پڑھ رہے ہیں نا یہ، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکم نازل فرمایا ہے، ہمیں ہی جھنجھوڑا ہے کہ اسپیسیفکلی تو ان مدینہ کے ان منافقین کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں جو وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے. حکم عام میں تمام مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، ہم سے آگے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، تاکہ قیامت آنے والے لوگ جو اس کو پڑھیں گے، جو ایمان لائیں گے، ان کی روش یہ ہونی چاہیے کہ وہ پھر اندر سے بھی مسلمان ہوں، اندر سے بھی ایمان لائیں، کیونکہ بچوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دم دیکھ رہا ہے.
سن رہا ہے. ہمارے یقین کی یہ ہمارے ایمان میں یہ یقین یہ پختگی کی طرف جانا چاہیے کہ جوں ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ میں سنتا جانتا ہوں، میں باخبر ہوں، میں تمہارے دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہوں، میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں کہ جب تم اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہو، جب تم برے اعمال کر رہے ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہی خالق کی یہی فضیلت ہے. خالق ہے نا، مخلوق کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، آرام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہر دم واچ کر رہے ہیں، ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے. یہ کرامن کاتبین جو ہمارے بظاہر اعمال لکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں سے بھی واقف ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بعمل مسلمان بنائے، اور نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، جن پر عمل کر کے دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، مجھ سمیت، میرے بچوں سمیت سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات فرمائے ہیں، اللہ اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.